دیکھیے رحم کرنے والا کدھر ہوتا ہے؟ جب وہ بچے تھے ان کے ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں نا آپ کہ آپ کے ہم لوگوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے شوق میں ہمارا بچہ پیدا ہو، ہمارا بچہ پیدا ہو. بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں، نہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس طرح کی زندگی گزاریں گے، کس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے. پر دوسروں نے بچے پیدا کیے ہیں تو میں بھی بچے پیدا کر لوں. غریب کے گھر میں تو آپ مجھے بتائیں کہ غریبوں کے گھر میں کیوں بچے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ نے اگر سیکس کرنا ہے تو کر لیں آپ اپنی عورت کے ساتھ، بچے نہ پیدا کریں. لیکن یہاں پہ ساس سسر آ کے پہنچ جاتے ہیں، تم نے بچہ پیدا نہیں کیا، ابھی تک تمہارا بچہ پیدا نہیں ہوا، تمہارے اندر کوئی کمی ہوگی، تمہارے میاں میں کوئی کمی ہوگی. یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بچے پیدا کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مر جاتا ہے غریب کے گھر میں، مر جاتا ہے غریب. نہ غریبوں کو پتہ ہے کہ ہم غریب ہیں تو بچے پیدا کیوں کرتے ہیں؟ عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے کہ میں بچہ پیدا کروں گا، اس کی پرورش کیسے کروں گا، اس کو سنبھالوں گا کیسے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ سنبھال نہیں سکتا، اس کی پرورش نہیں کر سکتا، اس کو کچھ کر دے نہیں سکتا تو پیدا کیوں کرتا ہے؟ ہاں یہ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن جس ٹائم کوئی فار ایگزامپل چلو جی شاید ہوئے، سمجھ آ گئی. لیکن دیکھیں نا یعنی کہ ذہن، ہاں جی، ہر چیز انسان کے اپنے ہی کنٹرول میں ہے نا. ہاں ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے کریں، لیکن اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو اس کو پتا چلے گا. عقل کے بغیر ہی، یعنی ساس نے مجھے بول دیا کہ بچہ پیدا کرو، تمہارے بچہ نہیں پیدا کرو گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا سسر نے یا گھر والوں نے بولا کہ یہ بچے نہیں پیدا کرنے کے قابل، تو یہ باتیں اگر میرے اندر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کیا، آپ نے اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کیا. آپ نے لوگوں کی ساس اور سسر کے چکر میں آ کے تو بچے پیدا کرنا شروع کر دیے. لیکن ساس سسر کو یہ نہیں بولا کہ میں کماتا نہیں ہوں، میں بھی نہیں کماتی، میرا میاں بھی نہیں کماتا، تو ہم کریں گے کیا اس بچے کا؟ کون؟ آپ نے پالنا ہے. تو جب ساس سسر نہیں پال رہے تو وہ خود ہی اپنے بچے پیدا کر کے خود ہی پال لیں. ہمیں کیوں بول رہے کہ تم بچے پیدا کرو اور نئے بچے لے کے آؤ تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں، نیا بچہ گھر میں آئے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. ضروری نہیں ہے ذہن. دیکھو جب آپ کے پاس پیسہ ہے نا، پیسہ، تو پھر جا کے آپ ایک ایسا بچہ پیدا کریں جس کی آپ تربیت بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. جب پہلے خود کی تربیت کریں، پھر آپ اس بچے کو جس کو آپ لے کے دنیا کے اندر آئے ہیں اس کی تربیت کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، اتنے وسائل ہونا چاہیے کہ آپ سوچیں کہ اس دنیا کے اندر وہ آئے گا تو وہ روئے نہ میرے اس دنیا میں آنے کے بعد، میری وجہ سے رونا نہ شروع کر دے کہ آپ کیوں لے کے آئے تھے، ہم آپ کے پاس وسائل نہیں تھے تو ہمیں اس دنیا میں کیوں لے کے آئے. اللہ کی قدرت کا جو نظام ہے وہ تو بچہ دے گا ہی دے گا. یا وہ دیکھیں نا، وہ آپ اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ نے ہمیں دیا. سیکس کرنے کو اللہ نے کہا تھا کہ کرو، تو اگر سیکس کرنا ہے اور بچہ پیدا کرنا ہے تو آپ کسی اور کو بھی کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جیسے عورت اور مرد جو ہے، مرد اور عورت جو ہے وہ اپنے آج کے زمانے میں وہ اس کے ایسے آپریشنز وغیرہ کروا سکتے ہیں جس سے عورت جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پریگننٹ نہ ہو، یعنی کچھ جب ان کے پاس پیسہ آ جائے، جب ان کے پاس وسائل آ جائے تب وہ بچہ پیدا کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے. لیکن جیسے آج کے زمانے میں مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے سپرمز کو فریز بھی کروا دیتا ہے، تو وہ فریز کروا دے، اس کو سرگسی کے ذریعے سے اس کو پیدا کر لے جب اس کے پاس پیسہ ہے. اگر نہیں آتا تو وہ ضائع کر دے، بس اتنی سی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یوسف جی؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو آپ بڑا فیملی میٹرز میں بڑی ایڈوائس کر رہی ہیں. واہ ہے. یوسف مجھے ایک بات بتائیں کہ غریب انسان ہے، وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچے پیدا کرے تو بچہ پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش، ان کنٹریز میں وہ بچوں کا کون پھر والی وارث ہوگا؟ یہ کہتے ہیں اللہ وارث ہے، تو اللہ نے تو صرف دیا ہے آپ کو. اللہ تو اس کی وہ کرے گا. اس نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ میں کس کی وہ وارث ہے. اللہ وارث ہے کیا؟ اگر اللہ وارث ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود ہی پھر وہ کہہ دے گا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. پھر اپنی آسائشوں کو نہیں دیکھتے، اپنی چیزوں کو ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہمارے کیا کام آئے گا، یا ہم اس کا نقصان کریں یا کیا کریں. تو آپ ایک ایسی جان کو دنیا کے اندر لے کے آ رہے ہیں جس کو آپ نے نقصان کرنا ہے اس دنیا میں لا کے. تو آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اس دنیا کے اندر کو پرابلم نہ کسی چیز کی پرابلم نہ کریں اس دنیا کے اندر. اچھا میں یعنی اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ جی آپ کی ایک بات ایک طرح تو بہت ٹھیک ہے کہ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جی اندھی تقلید کرتے ہوئے
لا تعداد بچے کر دیں، ہاں اور ظاہری بات ہے وہ آپ کی بات بالکل پرفیکٹ بیٹھ رہی ہے کہ آپ سوچیں ہی نہ، اور ہر سال بچہ، دوسرے سال بچہ، 10 بچے، غربت، تو یہ تو ظلم ہے۔ تو باقی ایک آدھ بچہ اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتے ہیں، بچوں کا بھی نہیں، یہ رزق ایسا ہوتا کچھ ہے۔ نہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں، یہ ہم لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ رزق بڑھاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس شعور ہے کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں کھانے کے، وہ دیکھیں نا آج پٹھانوں کی میں ایک مثال دوں گی کہ ان کا بچہ نا 14-15 سال کا ہوتا ہے تو اس کی بچے کی نا، لڑکے کی اور لڑکی کی اسی وقت شادی کر دیتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ نہ بچہ کماتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، بچے کا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو کون پالے گا؟ آپ لوگ غریب ہو، خود غریب ہو، تو آپ نے غربت میں آپ نے ایک بچہ پیدا کیا، اس غربت کے اندر وہ آپ کے اگلی نسل پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد اگلی نسل پیدا ہوگی، تو جو کام آپ نے کیا آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد بھی وہی کام کرے گی، تو ظاہری سی بات ہے پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عقل کا استعمال کریں کہ میرے پاس جب اتنی وسائل ہوں کہ میں ایک بچے کی پرورش یا اس کی تربیت ٹھیک طرح سے کر سکوں، تب بچہ پیدا کریں۔ یہ 5 آپ کو پتہ ہے پٹھانوں میں کتنے 10 15 بچے بھی ہو جاتے ہیں ان کے نہیں نہیں، اور اتنے غریب ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں ظاہری بات ہے، آپ عقلی اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، تو باقی اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رزق کو بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ جس کو چاہیں وہ رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک اللہ تعالیٰ جب ہمیں رشتوں میں ہم لوگ رشتوں میں جاتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا جو ہے نا وہ سسٹم جو آگے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اندھی طرح نہیں کہ آپ بالکل عقل کو بند کر دیں۔ اگر آپ 14-15 سال کے ہیں، ظاہری بات ہے وہ شادی میں آپ کو میچور ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کے لیے صحیح طرح سے ان کو اچھی تربیت بھی کرے نا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یوسف خود کی تربیت ہونی چاہیے نا، آپ کو خود اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک جان کو لے کے آ رہے ہیں، اس کو کیسے اس کو سکھائیں گے، کیا اس کو دیں گے، کیا کیا نہیں دیں گے، یہ آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے، پھر آپ اس جان کو اس دنیا کے اندر لے کے آئیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ اتنی دیر کے لیے عورت جو ہے یا وہ آپریشن کروا لے یا کچھ ایسا کر لے، یا پھر مرد جو ہے وہ اتنے عرصے کے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ ویسے اگر کیونکہ دیکھیں نا سیکس انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سیکس کرنے کے لیے اگر وہ عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اٹس اوکے، اٹس فائن، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بچہ پیدا کرنے کے لیے کیا ہے تو پورے معاشرے کو اس کی وہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ جیسے یہاں امریکہ میں جیسے دیکھیں نا بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، معاشرے نے رسپانسبلٹی لی ہے بچوں کی، تو پھر وہ بے شک جو ظلم کر لیتے ہیں، جو اپنے ساتھ سیکس کر لیتے ہیں یا جو بھی کر لیتے ہیں، ان کو بھی اب گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ارتقاء اس کا یا ترقی اس کی تب ہوتی ہے جب وہ سیکھ لیتا ہے چیزوں کو کر کے۔ ایک عورت جب بچہ پیدا کر لیتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، پھر وہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں یا جو بھی یہاں پہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے کرتے ہیں، لیکن وہ بچے کو تربیت کرنے کے لیے اگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ان کو بتایا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے کہ تم نے اس طرح سے سیکس نہیں کرنا، پروٹیکشن کرو یا جو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ طریقہ مت اپناؤ، اس کے لیے پراپر طریقہ اپناؤ، اور جا کے جب تک وہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو میچور ہو جاؤ تو تب بچہ پیدا کرو، ورنہ نارمل آپ نے اگر کسی کے ساتھ جانا ہے رہنا ہے تو آپ کر سکتے ہو، اٹس فائن۔ اور اگر آپ میچور ہیں، کام کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ سسٹین کر رہے ہیں، آپ محنتی ہیں، اور ساتھ آپ کو پتہ اور ہے پیسہ ذمہ بھی ہے آپ داریوں کے کا، پاس، آپ ہاں ذمہ داریاں لے سکتے ہیں، آپ ہاں ذمہ دار تو کر لیں، جی ہاں پھر کر لیں، آپ ضروری نہیں کہ غربت میں ہی آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے۔ نہ کرے کہ اب درجن کر دیں اور کہیں اللہ ہاں ہاں پھر اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں یوسف ہر چیز کہ اللہ نے دیا، اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ مالک نہیں ہے، اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا۔ اللہ نے یہ تھوڑی بولا کہ میں تمہارا مالک ہوں تو میں نے عقل نہیں دی، اس نے عقل کا بولا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو، ہر جگہ پہ بولا ہے اپنی عقل کا جو عقل استعمال نہیں کرتے پھر وہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کتاب میں لکھے گمراہی ان کو ملتی ہے، پھر تو گمراہ ہو رہے ہیں نا یہ لوگ، عقل کا استعمال نہیں کر رہے اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے۔ وہ پرانے زمانوں میں اصل میں یہ کانسیپٹ نہیں نہ ہوتا تھا، پاکستان میں بھی یہ جو پروٹیکشن والا کانسیپٹ بڑا لیٹ چلا، تو اس زمانے میں پھر لوگوں کو، اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے 8-8 10-10 بچے ہوا کرتے تھے، پر اب جو معاشرہ جیسے جیسے ترقی کرتا گیا، کانسیپٹ بڑھتے گئے، پروٹیکشنز آ گئیں، پھر اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ زیادہ بچے نہیں کرتے، ایون دو کہ خوشحالی میں بھی لوگ زیادہ بچے نہیں کرتے۔
ہاں کیونکہ دیکھیں نا رسپانسبل، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے زیادہ بچے پیدا کر دیے تو آپ کی اپنی جو تھی، اپنی جو سوچ تھی، جو آپ نے خود کو ٹھیک کرنا تھا، وہ کہاں گیا؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بس شادی کر لی، بچے پیدا کر لی، یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے؟ نہیں، آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ اس دنیا کو دیکھیں، اتنی خوبصورت دنیا ہے، اس کو جا کے دیکھیں۔ وہی پیسہ جو آپ نے بچوں کے اوپر لگانا ہے، وہ پیسہ آپ اپنے اوپر لگائیں، اور جا کے اس دنیا کو آبزرو کریں، اس دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں جا کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں، آپ مالدیوز چلے جائیں، آپ موریشیس چلے جائیں، آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں، وہاں جا کے ٹریول کریں، ٹریول کر کے دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ لوگ کتنے پیچھے ہیں۔ ہم لوگ مذہب کی جنگ کے اندر مذہبوں کے اندر بٹ گئے کہ ہمارا یہ فرقہ ہے، تمہارا یہ فرقہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، تمہارا یہ مذہب ہے۔ وہاں پہ لوگ مذہب کے اوپر لڑ رہے ہیں، یہاں پہ دنیا ترقی کر کر کے کہاں جا رہی ہے، اور ان کو مذہبوں سے تسلی نہیں مل رہی ہے، یعنی فرصت نہیں مل رہی ہے ان کو۔ بالکل درست کر رہی ہیں، درست کہہ رہی ہیں آپ۔ ذہن سے کریں بات ذرا، میں 1 سیکنڈ نا تھوڑا جی ناشتہ جی لے لوں۔ جی 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 آپ کریں جی زین۔ ٹھیک ہے، میں نے سمجھ آ گئی، بس یہی میں پوچھنا سی کہ اللہ کی میں رحم کر دے، ٹھیک ہو؟ ہاں ابھی میں نا تھوڑی دیر تک وہ دوبارہ سے قرآن پاک کو بھی میں دیکھوں گی۔ اچھا ویسے نا ہم لوگ جو کر رہے تھے قرآن کی، دیکھو میرا جو ذہن ہے نا، جیسے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کی پہچان کرو۔ اب قرآن پاک کے اندر داخل ہوں گے، اور داخل ہونے کے بعد آپ کو اللہ کی پہچان کرنی ہے کہ اللہ ہے کون، کرتا کیا ہے، کیسے کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے اندر آپ نے اللہ کی پہچان کرنی ہے، اللہ کے ساتھ چلنا ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حکم کرے گا، اس حکم کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، شیطان کی طرف سے حکم آیا ہے، یہ رحمان کی طرف سے حکم آیا ہے، یا پھر یہ شیطان شر کی طرف سے آیا ہے۔ اگر شر کی طرف سے آیا تو آپ نے اس کو شکریہ کرنا ہے اور آگے نکل جانا ہے، اور جب آپ کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بات آئی ہوگی تو آپ نے اس کو قبول کر کے اور پھر اس کو بھی شکریہ دونوں کا ہی ادا کرنا ہے کیونکہ وہ جو شر آیا تھا نا، وہ آپ کی آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کی آنکھیں کھل گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میری آزمائش کے لیے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بحث وحث نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا۔ تو عقل آ جائے گی نا آپ کو، تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو عقل نہیں آئے گی، چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ لڑنا شروع ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا فساد کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کسی کے ساتھ بے شک لائک نہ کرے، میں نے ٹیپر لگایا ہوا ہے دوسرے فون سے نا، تو وہ ہو رہا ہے، اس سے خود ہی ہو رہا ہے۔ میں ویسے کسی کو نہیں بولتی کہ آپ اس کو وہ کریں، میرے پاس ہے میرے پاس ٹیپر پڑا ہوا ہے، تو وہ دوسرے فون سے کر لیتی ہوں، اس لیے میں کسی کو بولتی نہیں کہ کچھ کریں۔ دیکھیں ہر چیز کے لیے نا عقل اللہ نے دی ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اگر آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو بے وقوفی بن جائیں گے، پھر لوگ آپ کو اپنے اپنے طریقے سے آپ کو نکال کے لے جائیں گے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے وہ، یار سبحان اللہ، ویسے نا بہت ہی زبردست جو بھی میری زندگی گزری ہے، بہت ہی اچھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں سیکھنے کے لیے آئی تھی اس دنیا کے اندر۔ آپ بھی یہاں پہ نا سیکھنے کے لیے ہیں، ہم لوگ اس دنیا کے اندر جو آئے ہم سیکھ رہے ہیں چیزوں کو۔ جی بھٹ السلام علیکم۔ اچھا جی جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی حسین آپ بات کر لیں، پھر میں بھٹ سے بات کرتے ہیں بعد میں۔ اچھا وہ سوال ہوا سی کہ نفس دی کلو نفس ذائقۃ الموت علی دے، میں سمجھ آ گئی سی۔ میری پنجابی سمجھ آ رہی کہ اردو بول؟ آ رہی ہے۔ اچھا لیکن ہن میرا سوال ہے کہ جڑی دوسری موت دی گل میں کیتی سی کہ جلے انسان دا جسم اچھا بے جسم جان ہو کی جو جاندا ہے، موت ہے، جسم کی موت۔ جی، لیکن تسی آکھیا سی کہ جلے انسان اصل زندگی ہے کہ شعور آ جانا، ہاں جی تے جی شعور آ جانا او اصلی زندگی ہے، فار ایگزامپل سمجھ بوجھ جی آ جانی چیزاں، جی 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 تے یعنی کہ انسان جینا اس ٹائم شروع کرتا ہے، یا زندگی اصل تے وہ جس ٹائم شعور آ جاتا ہے۔ جی اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ ہے آپ کو نا جواب ملنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے جو زندگی گزاری ہوتی ہے نا، اس زندگی کے بارے میں ہر چیز کا آپ کو جواب ملنے لگ جائے گا۔ آپ اگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے نا، تو اینڈ میں آپ کو ہر وہ چیز جو بچپن سے لے کے آج تک آپ نے کی ہوگی نا، اس ساری چیزوں کا جواب ملنے لگ جائے گا، اور آپ کو وقت کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اللہ مجھے کب دیتا ہے۔ خود جا کے ہر چیز کے پیچھے پیچھے لگیں گے نا، تو وہ خود سے نہیں ملے گا، لیکن جو اللہ جواب دے گا نا وہ بہترین ہوگا۔ وقت پہ جو چیزیں ملیں گی وہ ملیں گی آپ کو، جاگنے پہ، اٹھنے پہ، سمجھ آنے پہ، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہو گیا نا، پیرا نہ گل کرو، میں جی بیٹھا۔ اوکے جی بھٹ بولیے۔ اچھا میں جاننا چاہتا ہوں کیا اللہ
اور نیچر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ اللہ جو ہے وہ دیکھیں خاص حکم کر کے اس کی حفاظت، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ دیتا ہے آپ کو، یہ اللہ ہے۔ اور قدرت جو ہے، آپ قدرت کی چیزوں کو جا کے آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ان کو آبزرو کرتے ہیں، تو ان کے بعد بھی آپ کو نتیجہ ملتا ہے کہ یہ جیسے لوگوں نے سورج چاند ستارے کو آبزرو کیا، پھر ان کے بارے میں تحقیق کی، پھر آپ لوگوں کو بتایا، ہم لوگوں کو بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ قدرتی نظام کو دیکھتے ہیں، اور اس کو جاننے کے بعد اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں، یعنی ہمارے اندر کی جو خصوصیات ہیں، ان کے اوپر غور کرتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے جواب ملتا ہے۔ یعنی اس کو دونوں کتابوں کو جوڑ کے، یا ساری کتابوں کو جوڑ کے، پھر جب اس کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ جیسے سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جاتے ہیں اور جا کے اس کی تحقیق کرتے ہیں چیزوں کی، اسی طرح جو ہم لوگ جو ہیں، ہم اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو ہم انسانوں کے نفسوں کی تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں کی تحقیق کر کے ہمیں بتاتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے اللہ کے ان چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد اللہ کی کلام کے اوپر پھر بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے۔ ہم بھی وہی کام کریں، لیکن ہم اللہ کی کتاب کے سائنٹسٹ ہیں، یا اس کے وکیل ہیں، یا جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ قدرتی نظام کے، وہ قدرت کا نظام وہ بتاتے ہیں، پھر ہم اس کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ کے، پھر ہم اسے آبزرو کر کے، پھر ہم اپنے نفسوں کی کتاب کو بتاتے ہیں۔ تو قدرت جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جو قدرت ہے وہ لوگ ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتاتے ہیں۔ ایک منٹ، میں سن رہی ہوں، میں آتی ہوں، میرا ایک اور کڈ آ گیا، میں 1 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ہاں کیوں بھائی جان تسی کی کہندے ہو اللہ تے قدرت دو دا شیواں کی کوئی چیز ہے؟ بھائی جان میوٹ پٹ لو ذرا۔
سوری میں تھوڑا پیچھے چلی گئی تھی. وہ بھٹ کہاں گئے یہ لوگ؟ بھٹ آ جاؤ اوپر. اب یہ اسماعیل بھی بات کر سکتا ہے. وہ میں تو تھوڑا بزی ہو گئی تھی تو اس لیے بول کے بھی گئی میں اس کو نا کہ میں آ رہی ہوں، میرے کڈس آئے ہیں. تو ہاں یہاں پہ جو ہم بات کر، یہ ابھی انہوں نے بولا نا قدرت کیا ہے؟ قدرتی نظام جو وہ اللہ کا ہی نظام ہے نا، اور کیا ہے؟ آٹومیٹکلی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انہیں کو قدرت کا نظام کہتے ہیں. تو یہی اللہ کا نظام ہے اگر آپ سمجھیں تو. نہیں تو پھر کوئی نہیں. تو یہ لوگ چلے گئے، میں آتی ہوں. میں بھی اسماعیل آپ بزی ہو؟ بس میں 5-10 منٹ میں نا میں بھی فری ہو جاؤں گی. ہاں ٹھیک ہے، میں بھی سن رہی ہوں لیکن بول نہیں سکوں گی زیادہ نا، کیونکہ میں ان کو کھانا وانا دے رہی ہوں. تو پھر آتی ہوں. میں سن رہی ہوں، بس میں بند کروں گی نا تو میرا پھر بند کرنے کے بعد دوبارہ نہیں ہوتا، کھلا رہنے دے رہی، اس لیے میں بند نہیں کر رہی. چلو کوئی بات نہیں. ہاں تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر میں بھی گھوم پھر کے آ جاتا ہوں تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھ کے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ہو کے آؤ، میں دوبارہ آپ کو شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے آپ جاؤ. ٹھیک ہے.
हेलो हेलो लॉस्ट मैरी रुको मैं 1 मिनट आ रही हूँ, आती हूँ। कैसे हो आप? तो यहाँ पे प्राइवेट आईडी से लोग आते हैं तो ज्यादा पता नहीं चलता। ओए होए होए यार, ये क्या सर्दी शुरू हो गई है यहाँ तो, क्या मुसीबत है इतनी जल्दी, अभी तो अगस्त स्टार्ट हुआ है और सर्दी शुरू हो गई। मुझे तो जहर लगती है इतनी गर्मी ठीक है यार, एकदम से सर्दी कैसे हो गई? अभी तो गर्मी आई का कितने महीने के, जून जुलाई 3 मंथ्स भी नहीं हुए, जून में भी इतनी, जून के भी मिड में जाके ये गर्मी आई थी। Hey!